فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بے حد شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ رمضان مبارک کا ایک ہفتہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ یہ رمضان اور رمضان سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں رمض کہتے ہیں چلچلاتی ہوئی دھوپ کو، جیسے اب ہے تو ایسے جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے اس مہینے میں تو اس وقت بھی ایسی سخت دھوپ ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 12 مہینے گھومتے رہتے ہیں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں، اس طرح سے اللہ کا نظام ہے جو 12 مہینوں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو اس اپریل کے مہینے میں آیا ہوا ہے، آئندہ چل کر کے اور بھی گرمی کے مہینے میں آنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ گرمی کا مہینہ ہو یا سردی کا مہینہ ہو، شدت ہو یا شدت نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہم بندوں کا کام ہے۔ اللہ کی بندگی ہی ہمارے لیے موضوع ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ آیت سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہی روزے کا مقصد ہے۔ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تو کسی امت میں کھانے پینے کی رکاوٹ تھی، پانی پی لیتے تھے، پھلیں کھا لیتے تھے، جیسے اپنے ہندو برادران کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف اناج نہیں کھاتے، دن بھر پھل فروٹ کھاتے رہتے۔ اگر ایسے ہم مسلمانوں کا روزہ ہو جائے تو پورے سال کا روزہ رکھیں گے جی۔ تو پچھلے امتوں میں اور اس امت میں روزہ رکھنے کی کیفیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا۔ فرضیت دونوں کی ایک جیسی، لیکن کیفیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہر طرح کے کھانے پینے سے اور لذات کی چیزوں سے، شہوات کی چیزوں سے رک جانا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن یہ تو روزے کی تعریف ہوئی۔ روزے کو ہمیں کامیاب کیسے بنانا ہے، اس کو بافیض کیسے بنانا ہے، برکت والا کیسے بنانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ان آداب کی رعایت کریں گے تو ہمارا روزہ برکت والا روزہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو روزہ تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن وہ برکات جو مطلوب ہیں وہ حاصل نہیں ہیں۔ وہ برکات کیسے حاصل ہوگی؟ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں جو روزے کی فرضیت کا باعث اور سبب بتایا گیا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اللہ کے تمام بندے اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہو جائیں۔ جیسے تنہائی کے اندر انسان ہوتا ہے تو شدید گرمی کے باوجود، شدید پیاس کے باوجود، وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، دھوپ میں بنڈیاں چلاتے ہیں،
یا دھوپ میں ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، کئی کئی کلومیٹر تک کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ ہوٹل ہونے کے باوجود، جیب میں پیسے ہونے کے باوجود کبھی وہ نیت خراب نہیں کرتے، روزہ نہیں توڑتے۔ یہ روزہ نہ توڑنا مقصد یہ تقوی کے تحت آتا ہے، اللہ کے تقوی کے تحت۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچے نہیں دیکھ رہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، قوم نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ صفت جب پیدا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزوں کے اندر قوت عطا کرے۔ احسان والی حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث شریف کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کو حدیث الاحسان کہتے ہیں یا حدیث الاسلام کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ غور کیجئے، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی تو کم سے کم اتنا تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا۔ یہ دونوں صفت احسان ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھری مسجد میں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہوں، ایک دو لوگ ملیں گے اسے جو اس صفت کے حامل ہوں، اور ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو جائے۔ لیکن میں اپنی کیفیت کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ بہت کمزور ہیں ہم لوگ۔ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے تصورات آتے ہیں۔ کبھی کاروبار کا ذہن آتا ہے، کبھی بیوی بچوں کا ذہن آتا ہے، کبھی اسکول کی فیس کے ذہن آتا ہے، کبھی کچھ خیالات آتے ہیں۔ اور اس مہینے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا ہے، اور یہ وسوسے شیاطین کی جانب سے آتے ہیں، اور رمضان میں تو شیاطین نہیں ہیں، پھر بھی وسوسے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ رمضان میں مشق کا ہے۔ رمضان شریف میں مشق کا بہترین، ٹریننگ لینے کا بہترین موقع ہے۔ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، جیسے یہاں دیکھیں کیمرے لگے ہوئے، ایسے ہی اسکولوں میں مدرسوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو بڑے ہو گئے، اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ چھوٹے بچے جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اپنی انتظامیہ کا احترام کرتے ہیں، سزا سے ڈرتے ہیں، جی تو ان کی مثال ہم سمجھیں۔ کلاس روم میں ہوتے ہیں کہ استاد نہیں ہیں، لیکن سی سی کیمرے لگے ہوئے، شرارت سے بچے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ انتظامیہ ہمارے کارناموں کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ لے گی، پھر اس کے بعد گرفت کرے گی۔ پولیس والے ایسے ہی کرتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی پولیس نظر نہیں آ رہے، لیکن سی سی کیمروں کی مدد سے مجرم پکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیمرہ مین جو دائیں اور بائیں موجود ہیں، حکومت تو گلی کوچوں میں کہیں ایک کیمرہ لگاتی ہے اور اس میں تمام لوگوں کو جو ہے کیچ کر لیتی ہے، فوٹو لے لیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے کاندھوں پر یہ کرامن کاتبین کے 2 کیمرہ مین بیٹھا رکھے۔ خلوت میں، جلوت میں، روڈوں پر، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی ہوں یہ فرشتے جدا نہیں ہوتے۔
جب جدا نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہے اپنی جگہ پر، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور مزید یہ ہے کہ ہر آن اللہ ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہمارے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں لگتے، ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے نفسوں پر بہت محنت کی ہے، اور رمضان میں تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نفسوں پر اتنی محنت اس نے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا نفس خود شیطان کا کردار نبھاتا ہے، ہمارا نفس خود شیطان کا کردار نبھاتا ہے۔ اس نفس کو کچلنا اس رمضان میں بہت آسان ہے۔ آپ خود تجربہ کر لیجئے، اس وقت فجر کی اذان کے تھوڑی دیر کے بعد جماعت پڑی ہو جاتی ہے، لیکن اسی مسجد کی مثال لیجئے، اگر کوئی ذرہ برابر سست پڑ جائے تو اوپر جانا پڑتا ہے، نیچے جگہ نہیں ملتی۔ اور دوسرے دنوں کے اندر ایک صف ہو گئی، دوسرے میں 2-3 لوگ نظر آئیں گے، اس مسجد میں 3 صفیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت دیکھیے، دوسرے دنوں میں آنا مشکل، اس لیے کہ تھپکی دینے کے لیے شیطان موجود ہے، سلا دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ذرہ برابر نفس پر دباؤ ڈال دیا جائے، فوری اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا، یہ شعبان کا مہینہ تھا، ابھی 15ویں شعبان کو کتنے لوگوں نے روزہ رکھا؟ حالانکہ نفل روزہ ہے، نفلی روزہ، مستحب روزہ ہے، لیکن اس روزہ کو رکھنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑی۔ معمولی بہانے سے جو ہے چلو نفل روزہ ہے نہ رکھیں تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، مستحب روزہ ہے اگر نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی چونکہ فرض کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ مسلم محلوں کے اندر تو عید آ جاتی ہے رمضان شریف کے اندر، ماشاءاللہ معمولی حرکت پر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، گھر کی عورتیں عادی ہو جاتی ہیں سحری بنانے کے لیے، تو سہولتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر زیادہ دی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والی صفت اختیار کرو، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس روزے کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ تقوی کیسے آتا ہے۔ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ایک نعمت ہے، میں تقوی کی بات سمجھا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، روشنی کو محفوظ کر دیں گے، اور موت تک اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مستفید ہونے کا موقع دیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آنکھ کی قدر نہیں کی، ایک سوئی لے کر اپنے آنکھ میں مارنا شروع کر دیا، چھوٹی سی چیز ہے کیا فرق پڑتا ہے، ایک آنکھ چلی جائے گی کیا فرق پڑتا، نہیں، آنکھ ایک نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، اگر ضائع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں، برکت دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، آگے فرمایا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ تو آنکھ کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، بزرگوں کا تجربہ ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ناظر قرآن شریف پڑھا جائے، وہ آنکھوں کو کبھی کوئی بیماری نہیں لاحق ہوتی، جس آنکھ سے کلام اللہ کی تلاوت کی جائے اس پر بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن ناظرہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے 10 سال 15 سال 20 سال کے نوجوان 3 4 پوائنٹ کے نمبر کے چشمے لگاتے ہیں، کیوں ایسا؟ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، نگاہوں کی حفاظت غلط جگہ پر ہوگی تو روزہ بھی متاثر ہو جائے گا اور انسان کے اخلاق بھی متاثر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین مدخلۃ الشیطان،
آنکھ شیطان کے اندر گھسنے کا دروازہ ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں منہ سے کھاتے ہیں، ناک سے نہیں کھاتے، آنکھ سے نہیں کھاتے، لیکن شیطان جو اندر آتا ہے کان سے، ناک سے، منہ سے نہیں آتا، بلکہ آنکھ کے ذریعے سے آتا ہے۔ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھیے، کسی خوبصورت عورت کو، نوجوانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو دیکھتے ہی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ کیوں؟ آنکھ سے دیکھنے کا اثر جسم پر آیا ہے۔ بازو میں ایک نابینا ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوگا، نابینا کو کچھ احساس نہیں ہوگا، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، سب اس کے لیے برابر ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنا میرے بھائیوں بزرگوں، بالخصوص نوجوانوں، رمضان کے مہینے میں بہت ضروری ہے۔ اسے بد نگاہی کہتے ہیں۔ بد نگاہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی غض بصر کا اس حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایمان والوں سے کہا کہ ان یغضوا ابصارہم، تو اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ان یغضضن ابصارہن، نہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ بد نگاہی کا شکار نہ ہو۔ آج کل نگاہوں کا گناہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ گھر سے باہر چلتے ہوئے گلی کوچے میں تو کم، لیکن ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے نا، پہلے تو گھروں میں ٹی ویاں لگی رہتی تھیں، اب تو کم ہو گئی، اس لیے کہ اس کا استعمال ہی کم ہو گیا، گھر کی عورتوں کے لیے خالی رہ گیا۔ اب مردوں کے ہاتھ میں جو فون آ گیا ہے، اس فون کی وجہ سے آپ جتنی بھی گندی تصویریں دیکھنا چاہیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تنہائی کا گناہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ العین تزنی، آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ زنا کرتی ہے۔ بد نگاہی کی وجہ سے زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر اگر رمضان کی حفاظت کرنا ہے، روزے کو بابرکت بنانا ہے، تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے منہ کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، صبح صبح جسم کے تمام اعضاء اس سے جو ہے معافی مانگتے ہیں کہ تم اللہ کے واسطے تم خیر کے ساتھ رہنا، ورنہ تمہاری وجہ سے ہماری درگت بنے گی۔ منت سماجت کرتے ہیں تمام اعضاء۔ زبان تو کسی کو گالی دے دی، دوسرے کسی شہزور تھا اس نے لگا دیا تماچا، تماچا کا لگا منہ پر، زبان اندر چلی گئی۔ کسی نے پیٹھ پر مارا، زبان اندر ہے، زبان کو کچھ نہیں ہو رہا، زبان محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے زبان سے سارے اعضاء منت سماجت کرتے ہیں کہ تم خیر کے ساتھ رہنا، تمہاری خیریت میں ہماری خیریت ہے، اگر تم نے لغزش کی تو تمہاری وجہ سے ہماری پٹائی ہوگی۔ تو زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور زبان کی حفاظت میں کیا ہے؟ کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی سے بحث اور تکرار نہیں کرنی ہے رمضان شریف کے اندر، حتیٰ کہ اپنے گھر کے افراد سے بھی بحث و تکرار نہیں کرنی ہے، کسی گراہک سے بحث و تکرار نہیں کرنی ہے، کسی دوست احباب سے نہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد دلا دو، بھائی روزے سے ہم لوگ روزہ سے ہیں، روزہ یاد دلا دیں گے تو روزہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنا۔ اوقات کی حفاظت، اوقات کی حفاظت کا مطلب ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھیں تو ہمارے سارے نظام صحیح رہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب پر رکھا ہے کہ زندگی کے سارے نظام اس کے تحت چل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت کتنا بہترین ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے۔ دنیا کی جو بیدار قومیں ہوتی ہیں صبح سویرے اٹھتی ہیں۔ خود اپنے ملک میں دیکھیے، ہندو برادران کو دیکھیے، 4 بجے سے اپنے مندروں کے اندر بھجن شروع کر دیتے ہیں۔ یہی دیکھ لیجیے اپنے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان کا بھجن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب سوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کبھی مسجد میں آئیے، کسی ہندو کا گھر ملے تو فجر سے پہلے اپنے گھر کے سامنے صاف کر کے پھول پتے بناتے ہیں اپنی لکشمی کے استقبال کے لیے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس گھر کے سامنے گندگی ہوگی اس گھر سے دولت نہیں آئے گی۔
اور ساری گندگی ہم مسلمانوں کے گھروں کے پاس ہوتی ہے، ساری گلیاں گندی مسلمانوں کی ہوتی ہیں، پوری بستیاں گندی ہوتی ہیں، بلکہ مسلم بستیوں کی پہچان ہو گئی گندگی۔ اس لیے ہم لوگ ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دینا عبادت اور ثواب کا کام، گھر کے سامنے بھی جھاڑو لگانا ہے، گھر کے سامنے بھی صفائی کرنا ہے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی تنکا اٹھا دے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اتنا اہم کام ہے۔ تو بہرحال اوقات کی حفاظت کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد کے مصلیان کو تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی بیداری ہے، اور مسجدوں کے اندر کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو ظہر کی نماز کا اہتمام، اس میں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ سوتے ہیں جو بے روزگار ہیں یا اپنا کاروبار بند رکھے ہوئے ہیں، وہ فجر بعد سوتے ہیں تو 4 بجے اٹھتے ہیں، 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے وقت سے ظہر کی نماز کو ضائع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا۔ رمضان کے اندر گناہ ہو یہ بڑی مشکل ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اور ایسے ہی افطار کے انتظام کی وجہ سے یا افطار کی وجہ سے مغرب کی نماز چھوٹ جائے، یہ بھی گناہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تمام نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے کہ رمضان کے اندر یہ عادت بنائیں گے، 30 دن کی عادت بنائیں گے تو آئندہ 11 مہینوں کے لیے کام آنے والی ہے۔ گویا کہ یہ ٹریننگ ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ٹریننگ ہے، اپنے سوچ اور فکر کی ٹریننگ ہے، نماز کے اوقات کی پابندی کی ٹریننگ ہے، زبان پر کیسے قابو رکھا جائے اس کے لیے ٹریننگ ہے، کیسے کاروبار کیا جائے اس کے لیے ٹریننگ ہے۔ تو اپنی زندگی کے نظام کو ہم سنبھالیں گے تو آئندہ 11 مہینوں کے لیے ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی، اور اس سہولت کی وجہ سے انشاءاللہ شیطان ہمارے اوپر قابو نہیں پا سکے گا۔ تو تقویٰ کی صفت یہ ہوئی۔ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، خوف اختیار کرنا۔ اگر تنہائی کے گناہ سے انسان بچ گیا تو انشاءاللہ اس کو ولایت کاملہ حاصل ہو سکتی۔ تنہائی کے گناہ سے، ماں دیکھ رہی ہے تو فون بند کر دیا، باپ دیکھ رہا بند کر رہا، بعض بچے تو اپنے چادر کے نیچے سے جو ہے لائٹ بند کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تنہائی کا گناہ ہوا۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے ڈر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ سے اس سے زیادہ نہیں ڈریں گے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے کہ جس طرح ہم روزہ کی حالت میں گناہ کرنے سے بچتے ہیں، ایسی تنہائی کے اندر ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی تدبیریں کریں، کوششیں کریں۔ تنہائی کے اندر جو گناہ سے بچتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام اعظم ہے، اس میں 2 حدیثیں نقل کی گئیں۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، جن کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہا ہوں۔ اس زمانے میں منافق لوگ ہوا کرتے تھے، کچھ اسلامی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے تھے، اندر سے کافر تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ بڑے کامل صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میں اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ بات تو بہت مشکل ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی تنہائی میں تم نماز پڑھتے ہو؟ اکیلے میں کبھی نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک پڑھتا ہوں میں۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں بشارت ہو، تم منافق نہیں ہو۔ سبحان اللہ، تنہائی کے اندر نماز پڑھنے والا منافق نہیں ہوتا، امیر المومنین نے فرمایا۔ اس بات پر ہم غور کریں، ہماری نماز قضا ہو گئی، بازار گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، پڑھ لیں گے ابھی۔ اچھا مسجد میں جب جائیں گے عصر کے لیے تو تھوڑا پہلے جائیں گے اور وضو کر کے پڑھ لیں گے، یہ نفس تسلی دے رہا ہے۔
اچھا ظہر کی نماز کے عصر کی نماز کے لیے آئے، دیکھا بہت بھیڑ ہے، ادھر جماعت رکعت تک چھوٹ گئی۔ صورتحال دیکھیے، نفس نے تسلی دیا کہ ظہر کی نماز ہم عصر سے پہلے قضا کر لیں گے، لیکن یہاں عصر کی رکعت چھوٹ گئی، اب کیا کریں گے؟ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکے، مغرب، اس طرح ہفتوں گزر جاتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی نماز ضائع نہ ہونے پائے، اگر بازار گئے ہوئے ہیں یا مصروف ہیں تو فوری کام ختم ہوتے ہی فوری پہلی فرصت میں وہ نماز پڑھیں۔ اگر صاحب ترتیب ہیں تو جب تک وہ نماز ادا نہیں کریں گے وقتیہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ آپ آتے ہی فوری پہلے جو قضا نماز ہے ادا کریں، حتیٰ کہ سنتوں کو چھوڑ کر پہلے فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوں۔ اگر یہ لازم کر لیں گے تو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ امیر المومنین ہارون رشید ایک دیندار بادشاہ گزرا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ یہ تنہائی کے گناہ سے کیسے بچا جاتا ہے، اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ ہارون رشید بادشاہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں امیر المومنین۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی بہت خوبصورت تھی، طلاق دینے کے بعد افسوس ہوا۔ طلاق کس بات پر ہوئی تھی؟ میاں بیوی کی آپس میں بحث ہو گئی، بیوی نے کہا کہ تم جہنمی ہو، ہٹو یہاں سے، جہنمی ہو۔ ہم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں، کبھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ غیب کی بات ہے، اللہ جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، البتہ اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہارون رشید کو فکر لاحق ہوگی کہ میری بیوی نے مجھ کو جہنمی کہہ دیا، اس وجہ سے طلاق دے دیا۔ لیکن بیوی بڑی محبت والی تھی، جذبات کے اندر آ کر اس نے کلمات کہہ دیے، افسوس ہونے لگا، تو علماء کو بلایا ہارون رشید نے۔ ہارون رشید نے علماء کو بلایا دربار کے اندر اپنے، اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ بھئی میری بیوی نے مجھ کو جہنمی کہا اور غصے میں میں نے اس کو 3 طلاق دے دیا، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر جہنمی ہے تو طلاق، اگر جہنمی ہو تم جہنمی ہو، اس نے کہا میں جہنمی ہوں تو طلاق دیتا ہوں، تو جہنمی ہونے پر لٹکا معلق کر دیا، جہنمی ہے تو طلاق کرنا نہیں۔ سارے علماء بیٹھ گئے، خاموش سر جھکا لیے۔ ایک عالم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ابھی نوجوان تھے، بالکل ابھی ابھر کر کے امام کے حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، تنہائی کے اندر میں 2 بات آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو تنہائی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے کبھی تنہائی میں گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف محسوس کیا ہے؟ تنہائی میں گناہ کرتے وقت کبھی اللہ کا خوف محسوس کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تنہائی میں مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ ہے، روزہ توڑنا گناہ ہے، آپ پانی گلاس منہ تک لے جائیں گے، کہاں پہ جائیں گے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ خوف، یہ ہے خوف۔ کسی کو چوری کرنا ہے، مثلا رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ، تو نفس گوارا نہیں کرتا، کانپ جاتا ہے آدمی، کبھی جاتا ہے گھوم کر آ جاتا ہے، کبھی جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک ایگزام پیڈ ہوتا ہے، میرے پاس نہیں تھا، لینے کے لیے ایک درسگاہ میں رکھا تھا، لینے کے لیے میں گیا، دروازے پر جا کر واپس چلا گیا، اللہ کا خوف۔ پھر گیا ہمت کر کے، پھر کسی نے روک دیا، واپس 7 مرتبہ گیا، 8ویں مرتبہ بڑی ہمت کر کے لے لیا، لینے کا دل اچھلنے لگا، بے چین ہو گیا۔ ایک دن اپنے پاس رکھا لیکن برداشت نہیں، دوسرے دن مجبور ہو کر لے جا کر وہاں رکھ دیا، واپس رکھ دیا۔ تو جب دل میں یہ خوف ہوتا ہے گناہ سے تو ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کر پاتا۔ تو ٹھیک ہے، آ کر بڑے مجمع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ امیر المومنین، آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ آپ جہنمی نہیں ہوئی۔
سارے علماء جو ہے گردن اٹھا کر امام شافعی کو دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان اتنا خطرناک فتویٰ کیسے دے رہا ہے، اتنا خطرناک فتویٰ کیسے دے رہا ہے۔ تو سارے لوگ امام شافعی کے پیچھے پڑ گئے، کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے مقام و مرتبہ کو سوچ کر ڈر گیا، لہو جنتان، اس کے لیے دو طرح کی جنتیں ہیں۔ جو اپنے رب کے مقام و مرتبہ کو سوچ کر ڈر گیا تنہائی میں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب ہر مسلمان فیصلہ کر لے کہ ہم تنہائی کے اندر برا کام کرتے وقت اللہ کا خوف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ الحمدللہ جنت والا کام کر رہے ہیں۔ یہ رمضان اسی کی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنے نفس کو کچلیں اور کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائیں۔ باتیں بہت ہیں، آپ کو آرام کا بھی تقاضا ہے، کچھ عبادت کریں گے، کچھ اور مصروفیات ہوں گی، اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ پیدا کرے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، جو ایام گزر گئے غفلت کے گزر گئے، تلاوت نہیں ہو سکی، ابھی بہت وقت واقعی تلاوت کر سکتے ہیں، روزانہ کم سے کم 2 پارہ پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں کوشش کریں کہ رمضان میں کم سے کم 1 قرآن شریف ضرور ختم ہونا چاہیے۔ جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں وہ کم سے کم سنیں، اسے تراویح میں جیسے سنتے ہیں ایسے اپنے کسی بچے کو بیٹھا کر کے، بیٹا تم پڑھو میں سنتا ہوں،